بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھائیوں، جو ہمارا بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ یہ کیا ہوتا ہے، اس رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہمارے اس مہینوں میں کون سی اہمیت رکھتا ہے؟ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور یہ رجب کا مہینہ جو ہے، اس کے اندر بھی کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جس کو کرنا، جس کے اندر ہمیں عبادت کرنا اور ہمیں روزے رکھنا اور نیک کام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے، بہت لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس کے اندر ایسا آتا ہے، یعنی کہ 27ویں رجب، اس میں روزہ جو رکھتا ہے اس کو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بہت لوگ جو ہے اس روزے کو بہت عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں، جبکہ یہ روزہ جو ہے، اس روزے کے متعلق کہیں سے کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے کہ اس روز روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اس مہینے میں عبادت کرنا اور روزے رکھنا جو ہے وہ ہے بہت فائدے کی چیز۔ اس کی وجہ کئی ہے۔ ایک بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہاں روزہ رکھنا ضروری کیوں نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اس عقیدت سے روزہ رکھتا ہے کہ بھائی یہ تو رجب کا مہینہ ہے، روزہ ضرور رکھنے چاہیے، اس کے اندر زیادہ ثواب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو زبردستی روزہ کھلوایا تاکہ اس کا معلوم ہو جائے۔ کہا حضرت عمر نے کہ بھائی اگر آپ اس عقیدت سے روزہ رکھ رہے ہو تو یہ غلط ہے، تو اسے کھولو، اور اگر یہ عقیدت نہیں ہے تو جتنے روزے رکھو یا نفل پڑھو یا کتنی عبادت کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس رجب کے مہینے میں عبادت کرنا اور روزے رکھنا اس لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس مہینے میں جب ہم روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہلکے ہمیں یہ جو گناہ ہیں ہمارے، ان کو چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر جب شعبان آئے گا تو شعبان میں بھی اسی طرح سے جو ہے روزہ رکھیں اور عبادت کریں۔ تو اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم کو اتنی عادت پڑ جائے گی کہ جو برائیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی، اور جب برائیاں دور ہو جائیں گی تو عبادت کا مزہ آنے لگے گا، اور جو ثواب رمضان المبارک کے مہینے میں ہے کہ 170 گنے بہت زیادہ تعداد میں جو ثواب کیا گیا ہے، اس ثواب کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان المبارک کے مہینے میں تو شیطان بند ہو جاتا ہے، اور پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ بزرگوں نے سمجھائی ہے کہ جس طریقے سے پنکھا ہے اور پنکھا چل رہا ہے، اور اس پنکھے کی اسپیڈ کو آپ جو ہے بند کر دیں، اس پنکھے کو بند کر دیں تو پنکھا اس کے باوجود بھی کافی دیر تک چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان کو قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ رہتے ہیں باقی، اور اسی طریقے سے عبادت کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا اور کوتاہی بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کوتاہی سے بچنے کے لیے یہ بہت طریقہ ہے کہ جس طرح سے ریگولیٹر کو پہلے نمبر 1 کیا، پھر 2 کیا، اور اس طریقے سے پھر وہ آہستہ سے بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس مہینے میں کچھ روزے رکھ لیں اور اس مہینے میں کچھ جو ہے نوافل پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے شعبان کا مہینہ آئے گا اس کے اندر کچھ ہم عبادت کو بڑھا دیں، تو ہمارے لیے رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھنے چاہیے، اور جتنے بھی ہو سکے 1 یا 2، یہ نہیں کہ 27ویں تاریخ کا رکھنا ہے، نوافل بھی اپنے پڑھنے لگے، اور اس طریقے سے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔